ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں۔ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور بالکل آپ کے سر کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہے۔ ہاں، اور اس کا کنٹرول سیدھا آپ کے باس کے پاس ہے۔ بالکل، مطلب ہر لمحہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم سب کتنا گھبرا جائیں گے اس صورتحال میں۔ کام کرنے کا جو ہمارا ایک قدرتی انداز ہوتا ہے وہ تو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا نا۔ یقینی طور پر کوئی بھی انسان اس دباؤ میں نارمل طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اب یہی تصور کریں کہ اس کیمرے کے سامنے کوئی کارپوریٹ ملازم نہیں بیٹھا، بلکہ ایک استاد ہے اور اس کے سامنے 4-5 سال کے معصوم بچے بیٹھے ہیں۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہم نے محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز تحریر کا انتخاب کیا ہے۔ جی ہاں، جو خاص طور پر پاکستان کے نجی اسکولوں، اکیڈمیوں اور مونٹیسوری میں سی سی ٹی وی کیمروں کے اس بڑھتے ہوئے رجحان پر بات کرتی ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ کیمرے، یہ ڈیجیٹل نگرانی واقعی تعلیم کو بہتر بنا رہی ہے، یا ہم بس خاموشی سے اپنے کلاس رومز کو ایک مشینی کارخانے میں بدل رہے ہیں۔ آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ دراصل انسانی نفسیات، ہمارے اعتماد، اخلاقیات اور تعلیمی فلسفے کا ایک بہت ہی الجھا ہوا جال ہے۔ مطلب ٹیکنالوجی نے بہت خاموشی سے استاد اور شاگرد کے اس صدیوں پرانے رشتے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور اس تبدیلی کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ آج ہم ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو تنقید کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر اسکولوں کو اتنی بڑی تعداد میں یہ کیمرے لگانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم سیدھا پاکستان کے موجودہ زمینی حقائق کی طرف چلیں نا تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ ہاں، پچھلے کچھ عرصے میں بچوں پر تشدد یا اسکولوں کی غفلت کے جو واقعات سامنے آئے ہیں، ان کی وجہ سے والدین کا وہ پرانا اعتماد کمزور پڑ گیا ہے۔ بالکل، وہ خوف بالکل جائز ہے۔ جب والدین کا اعتبار ٹوٹتا ہے تو وہ کسی گارنٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں، خاص طور پر مونٹیسوری کے چھوٹے بچے جو گھر آ کر خود کچھ نہیں بتا سکتے۔ ان کے لیے یہ کیمرہ ایک خاموش گواہ بن جاتا ہے۔ ایک خاموش گواہ، یہ بہت اہم بات کی آپ نے۔ جی، والدین جس ذہنی دباؤ یا انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، یہ چھت پر لگا کیمرہ انہیں ایک طرح کی تسلی دیتا ہے کہ چلیں، کوئی تو ہے جو نظر رکھ رہا ہے، کوئی تو ثبوت موجود ہے۔ اور بظاہر اس کے کچھ فوری فوائد بھی نظر آتے ہیں۔ مطلب تحریر میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ کیمرے کی وجہ سے کلاس میں لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، ایک ظاہری سا نظم و ضبط آ جاتا ہے۔ ہاں، انتظامیہ کے لیے بھی یہ بڑا آسان ٹول ہے۔ دفتر میں بیٹھے بیٹھے اساتذہ کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اور آج کل تو اسکول باقاعدہ اپنی مارکیٹنگ میں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جدید کیمرے ہیں، آپ کا بچہ محفوظ ہے۔ مجھے تو یہ بالکل گاڑیوں میں لگے ڈیش کیم کی طرح لگتا ہے۔ ڈیش کیم مطلب کس حوالے سے؟ مطلب ہم ڈیش کیم اس لیے لگاتے ہیں نا کہ ہم سڑک پر چلنے والے ہر شخص پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہم بس یہی امید کرتے ہیں کہ کبھی اس کی ریکارڈنگ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ ڈیش کیم سے حادثے کا قصوروار تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کیا اس سے کسی ڈرائیور نے بہتر گاڑی چلانا سیکھی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے اس سے ڈرائیونگ تو نہیں سیکھی جا سکتی۔ بالکل، اور یہی بات کلاس روم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ کیمرہ والدین کی بے چینی کا ایک فوری اور سطحی سا علاج تو ہے، لیکن کیا یہ پاکستان میں اساتذہ کی غیر یکساں تربیت یا گنجان کلاس رومز کے بنیادی مسائل کو حل کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر کیمرے سے یہ بظاہر حفاظت مل بھی رہی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی قیمت کون چکا رہا ہے، اور اس کا جواب اس استاد کی ذہنی کیفیت میں چھپا ہے جو کیمرے کے عین نیچے کھڑا ہے۔ جی، ذرا اس استاد کے مسلسل دباؤ کا تصور کریں۔ اسے ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ہر حرکت دیکھی جا رہی ہے، ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہاں، اور اس سے تو وہ جو ایک قدرتی انداز ہوتا ہے پڑھانے کا، وہ جو ایک سپونٹینیٹی ہوتی ہے، وہ تو بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہوگی۔ 100% ختم ہو جاتی ہے۔ وہ استاد خود کو بچانے کے چکر میں ایک روبوٹ کی طرح پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ادارہ اسے ایک مشکوک فرد سمجھتا ہے، جس سے اس کا پیشہ ورانہ وقار مجروح ہوتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ مطلب آج کل تو کارپوریٹ دفاتر میں بھی ہر ملازم کی نگرانی ہوتی ہے، ہر بینکر یا سافٹ ویئر انجینئر کیمرے کے سامنے کام کر رہا ہے، تو پھر اساتذہ کو اس سے استثناء کیوں ملنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے تھوڑی بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو ایک فیکٹری میں چیزیں بنانا اور کلاس روم میں انسانی ذہنوں کی تربیت کرنا، یہ دونوں بالکل مختلف عمل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟
فیکٹری یا دفتر کا مقصد ایک پروڈکٹ بنانا ہے، وہاں جذبات کا اتنا دخل نہیں ہوتا، لیکن تعلیم صرف معلومات دینے کا نام نہیں ہے، یہ تعلق بنانے کا نام ہے۔ ایک جذباتی وابستگی۔ بالکل، اور جہاں مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہو، جہاں قدم قدم پر نگرانی ہو، وہاں یہ جذباتی وابستگی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ اگر کیمرے کا متوازن استعمال ہو تو اس سے اساتذہ کی ٹریننگ میں مدد مل سکتی ہے، لیکن فی الحال تو یہ خوف کی علامت ہے۔ اور وہ جو کلپس کا سیاق و سباق کے بغیر وائرل ہونے کا ڈر ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ استاد کو ڈر ہوتا ہے کہ اس نے اگر ذرا بھی سختی کی یا بچوں کے ساتھ زیادہ دوستانہ رویہ رکھا تو کوئی بھی کلپ کاٹ کر وائرل کر دیا جائے گا، اس لیے وہ ایک مصنوعی اور غیر ضروری سختی کا خول پہن لیتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت پریشان کن ہے۔ مطلب ہم نے اساتذہ کی بات تو کر لی، لیکن جن بچوں کی حفاظت کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، ان کی اپنی نفسیات پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ خاص طور پر مونٹیسوری کے بچے، ان کے لیے تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہاں، کیونکہ ان کا تو کام ہی چیزوں کو ایکسپلور کرنا، کھوج لگانا اور تھوڑی فطری شرارت کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور کیمرے کے اس خوف کی وجہ سے وہ کھل کر سوال کرنے یا غلطی کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کلاس روم کو سیکھنے کی جگہ کے بجائے نگرانی کی جگہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر وہ جو کیمرے سے آنے والا ڈسپلن ہے، جس پر اسکول اتنا فخر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کردار سازی نہیں ہے، وہ صرف وقتی خاموشی ہے۔ کیمرے کے ڈر سے نظم و ضبط کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بچہ یہ سیکھ رہا ہے، جب نگرانی ہو تبھی اچھا رویہ رکھو۔ ارے، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل ٹریفک کیمروں والی بات ہو گئی نا؟ ہاں، آپ بتائیں کیسے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف سیف سٹی کا کیمرہ دیکھ کر گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی کیمرہ گزرتا ہے وہ پھر سے تیز کر دیتے ہیں۔ یعنی کیمرہ صرف قانون سکھا رہا ہے، اخلاقیات نہیں۔ کیا ہم بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ بالکل، ہم انہیں یہی سکھا رہے ہیں کہ اصل کردار سازی جو ہے، جو یہ سکھاتی ہے کہ اچھا رویہ اس وقت بھی رکھو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ہم اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ بغیر کیمرے کے پرانے تعلیمی نظاموں کو دیکھیں تو وہ بہت کامیاب تھے، کیونکہ وہ اعتماد پر کھڑے تھے۔ ایک معاشرہ صرف کیمروں کی تعداد بڑھانے سے مہذب نہیں بنتا۔ بالکل، ورنہ دنیا کے سب سے زیادہ نگرانی والے شہر آج سب سے زیادہ بااخلاق ہوتے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر چونکہ ہم پاکستان کے زمینی حقائق کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور کیمرے اب حقیقت بن چکے ہیں، تو پھر ان کا درست اور متوازن استعمال کیا ہونا چاہیے؟ ہم اساتذہ کی عزت اور بچوں کی نفسیات کو کیسے بچائیں؟ ذرائع میں ایک ماڈل کا ذکر ہے۔ جی، تحریر میں اسمارٹ ایتھیکل مانیٹرنگ ماڈل کی بات کی گئی ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیمرہ ہو مگر احترام کے ساتھ، یعنی آڈیو ریکارڈنگ یا تو مکمل بند ہو یا انتہائی محدود ہو، تاکہ استاد کا وقار مجروح نہ ہو۔ یہ تو بہت ضروری ہے، اور نگرانی کو ٹریننگ کے لیے بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے نا؟ بالکل، نگرانی کے ساتھ ساتھ استاذہ کی باقاعدہ کونسلنگ اور مینٹورشپ ہونی چاہیے۔ کیمرے کو دھمکی نہیں بلکہ بہتری کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو آج کل بہت عام ہے، وہ والدین کو لائیو ایکسس دینا۔ میرے خیال میں یہ ماڈل اس کے بھی خلاف ہے۔ 100% خلاف ہے۔ والدین کو ہر وقت لائیو ایکسس دینا تو ایک غیر ضروری مداخلت ہے۔ ذرا سوچیں، ایک استاد پڑھا رہا ہے اور 30-40 والدین اسے لائیو جج کر رہے ہیں۔ یہ استاد کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک بھیانک خواب ہے۔ اور مونٹیسوری میں تو خاص طور پر اسکرین کے بجائے انسانی مشاہدے اور جذباتی تعلق پر زور دیا جانا چاہیے۔ جی، کیمرہ صرف ثبوت کے لیے ہونا چاہیے، خوف کی علامت نہیں۔ مصنف نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک تعلیم گاہ کو زندہ باغ رہنا چاہیے، نگرانی شدہ فیکٹری نہیں۔ کیا بات ہے! تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ یہی ہے نا کہ ایک اچھا استاد کبھی کیمرے سے نہیں بلکہ اپنے کردار، محبت اور علم سے کلاس کو چلاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو صرف ایک معاون ہونا چاہیے، استاد کا متبادل نہیں۔ بالکل، اصل تعلیم ہمیشہ اعتماد، کردار، تعلق اور ذمہ داری کے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ کیمرے کو ایک حفاظتی ٹول کے طور پر اپنی حدود میں ہی رہنا چاہیے۔ صحیح۔ تو آج ہم نے اساتذہ کے ذہنی دباؤ اور طلباء کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے اس صورتحال کا ایک بہت گہرا جائزہ لیا۔ یہ موضوع واقعی ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، چاہے کوئی طالب علم ہو یا جس کے بچے اسکول جاتے ہوں یا جسے بس اس معاشرے کے مستقبل کی فکر ہو۔
بالکل، یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ لیکن گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ یہ بات ذرائع میں تو براہ راست نہیں لکھی، لیکن اس سب پر بات کرنے کے بعد ذہن میں آتی ہے۔ جی، وہ کیا سوال ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو نسل، جو بچے آج اپنی زندگی کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے ماحول یعنی کلاس روم میں اتنی مسلسل نگرانی کے عادی ہو کر بڑے ہو رہے ہیں، وہ مستقبل میں عملی زندگی میں پرائیویسی کا کیا مطلب نکالیں گے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب کیا وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی ذاتی زندگی میں پرائیویسی کی اہمیت کو کبھی سمجھ بھی پائیں گے؟ یا ان کے لیے ہر وقت کسی کی نظروں میں رہنا ہی زندگی کا ایک عام اور نارمل حصہ بن جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آج ضرور سوچنا چاہیے۔ بالکل، یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز سوال ہے۔ جی، تو اسی خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ گفتگو آپ سب کے لیے بہت سی نئی سوچ کے دروازے کھولے گی۔